احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے، پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے، پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، دو چار روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے، لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی۔ جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات پہ قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے، مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی دو چار شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا پاکستان۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ آیا 50 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا جھٹکا لگا کہ پھر مجھے نوٹس دیا گیا کہ تم بھی عدالت میں آ جاؤ۔ میں نے کہا میں 72 سالوں میں کبھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوا، پہلی مرتبہ آپ مجھے جج کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا،
میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے ذریعے اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا تھا، تو آج ہم نے اس عدالت میں جا کر یہ کردار ادا کیا کہ ان کا کافر ہونا اور غیر مسلم ہونا برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے 50 سال کیا صدی تک بھی ہم نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ وہ دوبارہ جلد سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت جو قادیانیوں کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت ایک قانون بھی پاس کیا گیا۔ وہ قانون جو ہماری تحریک پر پیش کیا گیا تھا، الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا۔ مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے، پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے۔ مدارس نے قرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے۔ مدارس نے قرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے۔ مدارس نے قرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام، امریکہ کا اسلام، یورپ کا اسلام، اور ان کو بھی لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں۔ لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ صبر کرو یار، کیا چیخ رہے ہو تم؟ ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے۔ اس پر اتفاق رائے ہوا۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا تھا۔ اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے۔ زرداری صاحب، آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے، ان کا گزٹ ہو گیا۔ آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، وہ 26ویں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تم نے ایک طرف اتفاق رائے کر کے کچھ چیزوں سے دستبرداری کی، اور قانون کے راستے سے آ کر پھر آپ نے قوم کے اور عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ متنازع بل، اس پر تو آپ دستخط کر رہے ہیں، لیکن جس پر آپ نے خود اتفاق کیا تھا
آج تک اس پر کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. لبیک لبیک. ایسے نہیں مدارس کے چوکیدار ذرا بولے لبیک لبیک.